ایک قوم جسے اللہ نے صحرا کے بیچ زرخیز زمین، میٹھے چشمے اور چمکتی تجارت عطا کی تھی۔ مدین کی ہوا نرم، کھیت سرسبز اور بازار قافلوں سے آباد رہتے تھے۔ ان کی رہنمائی کرنے والا نبی حضرت شعیب سالوں تک ایک ہی پیغام دیتے رہے: ناپ تول میں خیانت نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، صرف اللہ سے ڈرو۔ مگر جواب میں مذاق، تضحک اور تکبر۔ شعیب، تمہاری نصیحتیں ہماری تجارت نہیں چلنے دیتی، یا تو ہمارے طریقے پر آ جاؤ ورنہ شہر چھوڑ دو۔ یہ وہ جملے تھے جو آسمان کی برداشت کو چیر رہے تھے۔ پھر ایک دن زمین نے اپنی خاموشی توڑی، ہوا کا روپ بدل گیا اور ایک زوردار چیخ نے مدین کی پوری وادی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ تھی قوم مدین، ایک ایسی قوم جو خوشحال بھی تھی، طاقتور بھی، مگر ان کا دل بے ایمانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صحرا اور تجارت کے درمیان بستے تھے۔ شہراہوں پر ان کی مارکیٹیں دور دور تک مشہور تھیں۔ قافلے جب ان کی بستی کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے، اگر مال کمانا ہے تو مدین جاؤ، وہاں نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ان نفعوں کے پیچھے ایک کالا راز چھپا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جرم جس نے پوری قوم کو اللہ کے غضب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مدین ایک خوشحال مگر بددیانت شہر۔ مدین کے بازاروں کی گلیاں دور سے چمکتی تھیں، اونچے تختوں پر بیٹھے تاجر، دور دور سے آنے والے مسافر اور ہر طرف گہما دہمی۔ لیکن جتنی چمک نظر آتی تھی، اتنا ہی بڑا اندھیرا اندر چھپا ہوا تھا۔ ترازو دھوکے کے تھے، رنگین مسکراہٹوں کے پیچھے لوٹنے کا پھن چھپا تھا۔ کوئی مسافر کہتا، بھائی یہ وزن پورا نہیں، یہ مدین ہے، یہاں ترازو نہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ وہ مال کم نکالتے، قیمت بڑھا دیتے اور کہتے یہی تو سمجھداری ہے، جیت ہمیشہ چالاک کی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ بچوں کے کھیل بھی جھوٹ پر مبنی تھے، اور بزرگ فخر سے کہتے یہی ہماری نسل ہے، اصل کاروباری، اصلی ذہین۔ پھر اللہ کا نبی آیا، حضرت شعیب۔ اللہ نے ان تک اپنی رحمت بھیجی۔ حضرت شعیب، وہ نبی جنہیں قرآن خطیب الانبیاء کہتا ہے، جو نرم لہجے میں کڑوی حقیقت بھی دل میں اتار سکتے تھے۔ وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی چیزیں کم مت کیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، وہ سب دیکھتا ہے۔ مگر جواب آیا، مسکراہٹ، طنز، مذاق۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے بھی نہ بیچیں؟ دوسرے سردار نے قہقہا لگایا، اصول ہم طے کریں گے، کوئی نبی نہیں۔ یہ صرف نافرمانی نہ تھی، یہ چیلنج تھا، اللہ کے حکم کے خلاف کھلا اعلان جنگ۔ قوم مدین کے 5 بڑے جرائم۔ یہ قوم صرف غلطیوں کی نہیں، جرائم کی مالک تھی۔ 1. ناپ تول میں کمی، کچھ گرام کی چوری، مگر اللہ کے نزدیک یہ ظلم پہاڑوں سے بھاری ہے۔ 2. دھوکہ دہی، جھوٹ ان کی زبان کی زینت، بندشیں ان کا کاروبار۔ 3. دھوکے کو قانون بنا دینا، پورا شہر فریب پر کھڑا تھا۔ یہ فساد کا سب سے خطرناک درجہ ہے۔ 4. نبی کا مذاق، وہ کہتے اگر سچ ہے تو عذاب لا کر دکھا۔ 5. مسافروں کو لوٹنا، قیمتیں بدل دینا، موقع دیکھ کر مال چھین لینا، یہ سب روز کا معمول تھا۔ ان جرائم نے آسمان کے فرشتے بھی غصے سے لرزا دیے۔ عذاب سے پہلے کی نشانیاں۔ پہلے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا، پہلے کوئی آگ نہیں برسی، اللہ نے مہلت دی، نرمی سے، آہستہ آہستہ۔ 1. برکت ختم ہو گئی، بازار خالی ہونے لگے، دن کمائی کے بغیر ڈھلنے لگے۔ 2. بارش رک گئی، زمین پیاسی ہو گئی، باغ سوکھ گئے۔ 3. رزق تنگ ہو گیا، قافلے مدین سے گزرنے کے بجائے راستہ بدلنے لگے۔ مگر قوم نے کہا، یہ سب شعیب کی وجہ سے ہے، اپنے گناہ بھی اللہ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیے۔ یہ بربادی کی آخری سلی تھی، حضرت شعیب کی آخری پکار، آخری بار، آخری امید۔
ایک دن شعیب قوم کے مرکزی بازار میں آئے، وہیں جہاں جرم کا کاروبار ہوتا تھا۔ انہوں نے دل لرزا دینے والی آواز میں کہا، اے میری قوم، تم نعمتوں میں ڈوبے تھے مگر تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ اب بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ، ورنہ وہ دن آنے والا ہے جب تم چیخو گے مگر کوئی جواب نہ ملے گا۔ قوم ہنس پڑی۔ ایک جوان نے نعرہ مارا، اگر تو سچا نبی ہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں گے۔ ایک سردار نے کہا، تجھے اور تیرے ساتھیوں کو شہر سے نکال دیں گے، پھر دیکھیں گے تم کہاں جاتے ہو۔ شعیب نے آنکھیں بند کیں، آنسو گرے اور فرمایا، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ آخری رات جب مدین کی سانس رک گئی، اس رات مدین پر عجیب سناٹا تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، چرند پرند چھپے ہوئے تھے، کوئی آگ نہ جل رہی تھی۔ یہ خاموشی اس عذاب سے بھی خوفناک تھی جو آنے والا تھا۔ حضرت شعیب کو حکم ملا، اے شعیب، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ، صبح وہ دن ہوگا جب ظالموں کا حساب ہوگا۔ شعیب نے آخری بار شہر کو دیکھا، وہ شہر جسے وہ بچانا چاہتے تھے مگر جس نے خود اپنی قبر کھو دی۔ عذاب کا پہلا مرحلہ، زمین کی گرج۔ فجر سے کچھ پہلے زمین نے خوفناک گرج کے ساتھ چیخ ماری، دیواریں لرز اٹھیں، گھروں کے ستون ہل گئے، چراغ بجھ گئے، لوگ چیخے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زلزلہ ہے یا قیامت؟ مگر یہ تو صرف پہلا اشارہ تھا۔ عذاب کا دوسرا مرحلہ، آسمان کی چیخ۔ پھر اچانک آسمان پھٹنے کی آواز آئی، ایسی آواز جو پتھروں کو چیر دے، پہاڑوں کو توڑ دے اور انسان کا دل سانس لینا بھول جائے۔ قرآن اسے الصیخہ کہتا ہے۔ وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ لوگ کھڑے کھڑے مر گئے، جوان، بچے، عورتیں، سب لمحوں میں زمین پر جا گرے۔ سردار جن کی زبان پر کل تک طنز تھا، آج ان کا غرور بھی چیخ کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ چیخ قوم مدین کی آخری آواز تھی۔ جب خاموشی چھائی تو مدین کا شہر یوں لگتا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ترازو الٹے پڑے تھے، بازار کی ریت اڑ رہی تھی، کھجوروں کے درخت ٹوٹے ہوئے تھے۔ جہاں کل زندگی تھی، آج موت کا سناٹا تھا۔ جہاں کل ہنسی تھی، آج اجڑی ہوئی لاشیں تھیں۔ جہاں کل تجارت تھی، آج صرف شکست تھی۔ ایک نبی کا دکھ۔ دور پہاڑ کے مقام سے حضرت شعیب تباہی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں بچانا چاہا مگر تم نے سچائی سے منہ موڑ لیا۔ یہ انجام ہے ہر اس قوم کا جو دھوکے اور ظلم کو اپنا دین بنا دے۔ پھر وہ اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ اس وادی سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ کہانی نہیں، قانون ہے۔ قوم مدین کی تباہی بھی مدین کی وادی میں بکھرے کھنڈہر گواہی دیتے ہیں کہ تجارت نفع سے نہیں، سچائی سے چلتی ہے، اور جس قوم کے بازار دھوکے پر کھڑے ہوں، اللہ اسے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنے دیتا۔ اگر یہ قرآنی واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور بتائیں کہ اگلے حصے میں کس قوم کی کہانی سننا چاہیں گے۔ یاد رکھیں، یہ صرف کہانی نہیں، سچی حقیقت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان غرور کرتا ہے اور زمین پر ظلم پھیلاتا ہے تو اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔